بزرگوں، عزیزوں اور بھائی، انسان کے لیے سب سے بنیادی بات اور مشکل بات یہ ہے کہ وہ جس قسم کی زندگی کو پسند کرتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جس زندگی کا وہ دعویٰ کرتا ہے اور جس طرز زندگی کی کبھی ضرورت پڑے تو وکالت بھی کرتا ہے، خود وہ زندگی اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے کہ وہ زندگی کیوں نظر نہیں آتی، اس وقت صرف میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زندگی اس کے اندر نظر نہیں آتی تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں تو بہت ہو چکی، میں بھی کئی دفعہ اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو ملامت کرنے والی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں تو ہماری مسلمانی کہاں ہے، ہمارے اندر اسلامی زندگی کیوں نہیں ہے؟ اور جب ہم اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ واقعی ہمارے اندر اسلامی زندگی ہونی چاہیے، اتفاق کے باوجود وہ اسلامی زندگی ہمارے اندر آتی نہیں، اس پر اگر آپ غور کریں گے یا اس سے پہلے اگر آپ نے غور کیا ہے، اور جیسے میں اس پر غور کرتا رہتا ہوں، تو میرے نزدیک اس کے لیے چند باتیں ہیں جو اگر اختیار کر لی جائیں تو ہمارے اندر اس زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف خصوصیت نہیں ہے اسلامی زندگی کی یا اسلامی طرز حیات کی، بلکہ کوئی بھی اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنے اندر تو جب تک آپ ان 3-4 باتوں کو اختیار نہیں کریں گے وہ تبدیلی آپ کے اندر نہیں آ سکتی۔ ہر چیز کے حاصل ہونے کی تو کہ محنت چاہیے نا۔ اگر آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں تو آپ ان کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو ملے گی کیسے؟ یہ جو انسان میں ایک تضاد نظر آتا ہے اور یہ آپ کو اپنے اندر بھی نظر آتا ہے، اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کے اندر اپنے اندر بھی نظر آئے گا۔ میرے خیال میں حضرت موہانی نے اپنے بارے میں شاید غور و فکر کیا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اور آپ غور کریں تو یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ انہوں نے کہا تھا غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، غور کر لیجیے اس وقت کہ غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ شوق بہت ہے، یہ بھی حاصل کروں وہ بھی، لیکن ہمت وہ بالکل نہیں، یا میں ہمت پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ جب پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تو آپ کیا خیال ہم بتا سکیں گے کہ میرا دین کیا ہے اگر دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو؟ ہم نہیں بتا سکیں گے۔ جب پوچھا جائے گا من نبیوں کا من ربوں کا تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے ہم اگر ہم نے واقعی اس پر محنت نہیں کی، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ یہ جواب تو مختصر دینا پڑے گا، اس میں کیا مشکل پیش آئے گی؟ مشکل پیش آئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ جنت البقیع میں کسی بھی جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لاتے تھے تو کسی بھی قبر کے پاس بیٹھ کر جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد دیر تک روتے رہتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں کبھی قبرستان میں بہت روتے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے محبوب نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تھی کہ عثمان یہ پہلی گھاٹی ہے اور سب سے بڑی گھاٹی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے اور سب سے خطرناک مرحلہ ہے، یہ پہلا تمہارا جو چھوٹا سا امتحان ہونے والا ہے یہ بڑا تم جو چھوٹا سمجھتے ہو یہ بڑا کٹھن امتحان ہے، اور یہاں آدمی اگر پار نکل گیا تو بڑا قسمت والا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ بہت مشکل ہے۔ کہا جو باتیں مجھے حضور نے ارشاد فرمائی تھی اس کا نتیجہ ہے کہ جب میں کسی قبر کے پاس جاتا ہوں تو میں بے ساختہ روتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو پہلا مرحلہ ہی کو آسان نہیں، اور قیامت کے بعد جو پوری زندگی ہمارے ایک تول تلے گی
میزان میں رکھی ہوگی۔ یہاں تو ہم سخن سازیوں کے ذریعے نہ جانے کیا کیا باتیں چھپا جاتے ہیں، کیا باتیں ٹال جاتے ہیں اور کیا باتیں الجھا جاتے ہیں، وہاں تو اس کا بھی امکان نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن تم بات بڑھانا چاہو گے نا تو الیوم نختم علی افواہہم، ہم ایسے لوگوں کے منہوں پر مہر کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جہاں جہاں یہ جاتے رہے تھے، جو یہ کرتے رہے تھے، کیا چھپا سکے گا آدمی؟ اور جو نامہ عمل ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اتنا مکمل کہ آدمی تو اس کو پڑھے گا نا، ایک نظر دیکھے گا تو نہ جانے وہ کیسا نامہ عمل ہوگا کہ اس کا ایک لفظ بولتا ہوا سنائی دے گا، تو وہ حیران ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہاں یہ کیسا نامہ عمل ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھوٹی نہ بڑی، ہر بات اس میں لکھ ڈالی گئی ہے۔ الا احصاھا، اس نے تو ہر بات کو شمار کر ڈالا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، اور زندگی بھر کا جو ایک معمول رہا زندگی میں اور جیسے معمولات چلتے رہے وہ تو بالکل ایک پکچر کی طرح سامنے سے گزرتے ہوئے سنت دکھائی دیں گے۔ تو جب ہمیں اتنے بڑے اور برے حالات سے در پیش آنے والے ہیں اور ہمیں ان سے سابقہ پیش آنے والا، تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ جس کو ہم اسلامی زندگی کہتے ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں جواب دہی کرنی ہے، کیا وہ محض شوق کی بات ہے؟ وہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، اور سب سے نازک ذمہ داری کی۔ اس لیے آج اگر ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم وہ زندگی اختیار کریں تو جی نہ چاہنے سے ظاہر ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کا جواب نہیں دیا جا سکے گا۔ جب تک ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں پر، قرآن کریم کی بتائی ہوئی باتوں پر، پورے دینی احساسات پر، اس کے تقاضوں پر، اس کے تمام شواہد پر اس طرح یقین نہیں ہو جائے گا جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ کو تھا، اور حضور نے تربیت دے دے کر ان کے اندر یہ یقین پیدا کیا تھا کہ جب 2 دن کے فاقے کے بعد حضور صدیق اکبر اور عمر فاروق کو ساتھ لے کر ایک انصاری کے باغ میں گئے اور انہوں نے جلدی سے ان کے کھانے کا کوئی انتظام کیا، ابھی وہ تو پکنے لگا لیکن انہوں نے پتے چند توڑے حضور کے سامنے بچھائے، دونوں صحابہ کے سامنے بھی، اور لا کر 2 بڑے بڑے خوشے، کچھ کھجوروں کے کچھ انگوروں کے، اس کے اوپر رکھے اور کہا ابھی آپ اسے شوق فرمائیے، کھانا انشاءاللہ بھی تیار ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے بے صبری سے ہاتھ بڑھائے، 2 دن کا فاقہ، اس کے بعد چند کھجوریں کھانے کو ملے، بے صبری نہیں دکھائے گا آدمی، لیکن مربی پاس تھے نا، تربیت دینے والے، فرمایا مہرن یا عمر رک جا، رک گئے، فرمایا عمر یہ جو 2 دن کے فاقے کے بعد تمہیں چند کھجوریں اور یہ انگور ملے ہیں نا، کل کو جواب ان کا بھی دینا، یہ نہ سمجھنا ان کا کھا کے جواب نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت عمر بے ساختہ چیخ اٹھے، کہا اتنا فاقہ برداشت کرنے کے بعد ان کا بھی حساب؟ فرمایا ہاں ان کا بھی حساب ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ جس کو اس طرح پاس بٹھا کر تربیت دیا گیا تھا تو ظاہر فاروق اعظم نہ بنتا تو اور کیا ہوتا؟ اس کو اس بات کی پہچانی کیوں نہ ہوتی کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو عمر کل تو اس سے پوچھا جائے گا، کیا جواب دے گا؟ اور جب برسوں تک تقریباً 10 سال تک ایک حیرت انگیز نظام مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، اتنی بڑی مملکت میں کہ جس میں واقعی کو کتا بھی کبھی بھوکا نہ سویا، تو تب اس کے احساس کا عالم یہ تھا کہ جب آخری ان سے حج کروایا ہے تو مزدلفہ میں رات کو لیٹا، کوئی تھوڑے سے پتھر جمع کر کے سر کے نیچے رکھ لیے، ریت کے اوپر دراز ہو گیا، دنیا کا سب سے بڑا حکمراں، اور ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ تیرے رسول کی امت بہت پھیل گئی، اور میری قوا نے جواب دینا شروع کر دیا، میں مزمحل ہو گیا ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی، کہا یا اللہ تیرے بندوں کی اب میں نگرانی نہیں کر سکتا اور ان کے حقوق کی بات یا شاید مجھ سے نہ ہو سکے، اس لیے میری آرزو یہ ہے کہ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔
یہ بے قلی اور بے چینی ان کو کیا کیوں تھی؟ صرف اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ کل کو اپنے اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ تو پہلی بات کہنی یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے ملک میں اپنے گرد و پیش میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی فکر کریں، رات دن اپنا جائزہ لیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کا تو ہر آدمی کو علم ہے کہ دن بھر میں مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں جو کاروبار کرتا ہوں اس میں حلال کیا اور حرام کیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے دن بھر جو اپنی زبان استعمال کی تو کتنا جھوٹ بولا، کتنا سچ بولا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے جو معمولات ہیں ان میں سچے کتنے اور جھوٹے کتنے، صحیح کتنے اور غلط کتنے ہیں۔ کہا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جب رات کو آپ سونے لگیں تو اپنا احتساب کر لیا کریں۔ یہ ہے احتساب ذات، اور یہی طریقہ ہے اصلاح کا، اس کے سوا دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ روزانہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ روزانہ جب آپ اپنا جائزہ لیں تو پہلے تو دیکھیں کہ کل کی کوئی برائی ہونے تو نہیں پائی، اور اگر کوئی نئی برائی ہو گئی ہے جو کل علم میں نہیں آئی اس کو فوراً جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کل آپ نے کوئی نیکی نہیں کی تھی آج اس میں اضافہ کر دیں۔ ایک ہے یہ طریقہ، اور اس کو آپ نے ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں باوجود اس کے کہ اللہ کا نبی ہوں لیکن روزانہ رات اور دن میں 70 دفعہ اللہ سے توبہ کرتا۔ آپ معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن رات کو سونے سے پہلے، صبح جاگنے کے بعد اور دن کے مختلف اوقات میں فرمایا میں 70 دفعہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ کوئی سی بات بھی اگر میرے منصب کے خلاف ہو گئی ہو، میری شان کے خلاف ہوئی ہو، کوئی خلاف اولا بات ہو گئی ہو، یہ تو ظاہر نبی سے ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا، تو کہا یا اللہ میں اس کا بھی استغفار چاہتا ہوں، اس کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے روزانہ 70 دفعہ روتے ہیں اور اپنا آپ بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اندازہ فرمائیں میں اور آپ کہاں کھڑے۔ جب تک ہم اس طرح اپنا آپ جائزہ نہیں لیں گے تو نہ نمازوں میں پختگی پیدا ہوگی، نہ کسی اور چیز میں پختگی پیدا ہوگی، نہ ہماری زبانیں رکیں گی۔ ہم نے زبان کو جس طرح چھٹی دے رکھی ہے کہ جس کی چاہے غیبت کرے، جس پر چاہے بہتان باندھے، جس کی چاہے بدگوئی کرے، تبصرہ کرتے ہوئے بغیر کسی تحقیق کے جھوٹ کرتی چلی جائے، اور بالکل اس کا عادی بنا لیا جائے، اور پھر آدمی یہ سمجھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کل بھی کہتا تھا آج بھی کہتا، اس میں برائی کی کیا بات ہے، کیونکہ آدمی اس کا عادی ہو جاتا۔ انسان کی کم فطرت یہ ہے یا کمزوری یہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ کو گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے، جب دوسری دفعہ کرتا ہے تو جھجک اس کو روکتی ہے، جب تیسرے چوتھے 5 دفعہ کرتا ہے اب اس کی آہستہ آہستہ جھجک مر جاتی ہے، اور پھر تو کرتا ہے تو یوں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی کی بات ہی نہیں۔ اور یہ معاملہ صرف نیکی بدی میں نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہے۔ اور اقبال نے اسی کے حوالے سے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بے تدریج وہی خوب ہوا، جو غلط تھا وہی اچھا ہو گیا، کہ تھا جو ناخوب بے تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ جب آدمی دوسروں کے کہنے پہ چلنے لگتا ہے نا، غلامی ایک تو وہ تھی وہ جو انگریز کی ہم گزار چکے، اور ایک یہ ہے جو ہم ہر طاقتور کی غلامی گزار رہے۔ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا؟ نہیں، تمہیں ہم نے مقصد حیات دے کے بھیجا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کل کو لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف، پھر ہم تمہیں پوچھیں گے کیسے زندگی گزار کے آئے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔